Why you keeping me waiting? All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو چلیے جی، بہت ہی خوبصورت صبح کا آغاز کرتے ہیں ہم اپنے برینڈ نیو ولاگ سے کہ ہم لوگ پاکستان سے سلالہ کیسے پہنچے۔ پیاری پیاری سی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ لوگ بھی انجوائے کیجیے گا ہمارا ولاگ دیکھ کے۔ سارا ہم نے بہت ہی محنت کے ساتھ بہت ہی دل سے بنایا آپ لوگوں کے لیے اتنا پیارا سا ولاگ، تو آپ لوگ ضرور فل واچ کیجیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ کافی ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اس بار ہمیں آ کے، جب واپسی ادھر سے گئے تھے تو بھی تھوڑا مشکل میں ہوئے ہم لوگ، پاسپورٹ کا ایشو آ گیا، وہ مسئلے بنتے رہے ہمارے ساتھ، اور ہمارا فلائٹ کا ٹائم تھا جو وہ پورا ہو چکا تھا، ٹیک آف کا ٹائم تھا، تو ہم لوگ انٹر ہوئے، اور ادھر سے بھی جاتے ہوئے ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ، اچانک سے ہوا یوں کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ پی آئی اے کی جو فلائٹ ہے وہ فل بک ہے، 1 منتھ تک کوئی بھی سیٹ نہیں مل رہی اس میں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پی آئی اے میں یہ تھا کہ سامان زیادہ چاہیے تھا مجھے، میری بیٹی نے جانا ہے باہر پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ سے۔ سب لوگ دعا کیجیے گا اللہ پاک اسے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور خیر خیریت سے اللہ پاک اسے کامیاب کرے، اور الحمدللہ اب جب میں ویڈیو میں وائس اوور کر رہی ہوں تو میری بیٹی کا ویزا جو ہے آسٹریلیا کا آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں ساری خوشخبری آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی جب سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ویزا آ گیا میری بیٹی کا، اور ہم لوگ اتنا ٹائم وہاں پہ رکے رہے، بس یہی چیزیں تھیں جو مسئلے تھے وہ حل ہونے تھے ابھی ہمارے، تو اس لیے میں واپس نہیں آ رہی تھی۔ کافی سارے لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں آ رہی، تو بس زیادہ جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سب لوگ دعا کیجیے گا کامیابی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بری نظر سے، برے لوگوں سے، حسد سے اللہ تعالیٰ میری بچی کو محفوظ رکھے، آمین آمین ثم آمین۔ اللہ پاک خیر خیریت سے سارے کام کرے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ایئرپورٹ سے، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلے عمان ایئر کی جو ہے نا وہ میں فلائٹ بک کروا دیتا ہوں آپ کے لیے، کافی ایکسپینسو تھی، 1 سائیڈڈ کی جو ٹکٹ تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا کریں، کروانا تو ہے ہی۔ تو اس میں یہ تھا کہ سامان کا مسئلہ تھا، سامان زیادہ نہیں آ سکتا تھا، عمان ایئر میں 30 kg لگیج تھا اور 7 kg ہینڈ کیری، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ اب کیا کریں گے۔ میری بیٹی کا جو کافی سارا سامان تھا، پلاننگ تو ہماری یہی تھی کہ پاکستان میں جائے گی اور وہاں پہ ہی اسٹڈی کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے، انسان کچھ اور سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اور بہترین کرتے ہیں، ہم لوگ بہتر سوچتے ہیں، بہترین ہوتا ہے ہمارے حق میں۔ تو ہم لوگ نکل پڑے تھے مارننگ میں ہی، ہماری جو فلائٹ تھی وہ 3:45 کی تھی دوپہر میں، اور ہم لوگوں نے گھر سے سوچا کہ چلو 11 بجے نکلتے ہیں، ہمارا بہت پلان تھا کہ ہم لوگ صبح فرسٹ ٹائم نکلیں گے 8 بجے کے قریب یا 7 بجے کے قریب نکلیں گے، لاہور میں غازی علم دین شہید کے مزار پہ جائیں گے، وہاں پہ دعا کریں گے۔ کہتے ہیں کوئی بھی دعا ہو وہاں پہ جب بندہ مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ ہم بھی جائیں گے وہاں پہ اور دعا شفا کریں گے انشاءاللہ، تو ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ ہم لوگوں کو رستے میں ہی بہت ساری رکاوٹیں آئیں، بہت سارا ٹریفک تھا، اس لیے ہم لوگ میری کچھ طبیعت بھی صبح میں ویک نظر آنے لگی، تو میں نے کہا میں تھوڑا ٹائم سو لیتی ہوں، رات کو بھی لیٹ سوئی اور صبح میں جلدی اٹھ جاتے ہیں، ادھر فجر کے ٹائم اذان ہوتی ہے تو فوراً سے آنکھ کھل جاتی ہے پاکستان میں، تو ماشاءاللہ۔ تو میں نے سوچا چلو اٹھ گئی ہوں جلدی، تو صبح میں ناشتہ وغیرہ کر کے میں نے بولا کہ میں تھوڑا ٹائم سو جاتی ہوں، 1-1.5 گھنٹہ کے لیے نیند پوری ہو جاتی ہے، پھر سارا دن پریشانی میں بھاگ دوڑ میں تھک جاتی ہوں، تو بہت زیادہ طبیعت جو ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے۔ تو میری سسٹر نے کہا کہ چلیں آپ سو جائیں، میں 1-1.5 گھنٹہ کے لیے سو گئی، اٹھی میں تو جلدی سے میں نے اپنی تیاری کی، شاور لیا، کپڑے وغیرہ میرے پریس تھے سارے، میں نے کپڑے چینج کیے، تیار ہوئی، سیدھو تیار ہو گئی، اور ہم لوگ چلے گئے ایئرپورٹ کی طرف۔ تقریباً گھر سے 10:30 پونے 11 کا ٹائم ہو گیا تھا جب ہم لوگ نکلے۔ تو ہم لوگ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو 1 بج چکا تھا، اتنا لیٹ پہنچے، تو ایئرپورٹ پہ رش ایسے تھا جیسے پورا پاکستان جو ہونا وہ ادھر امڑ آیا ہو باہر جانے کے لیے، اور جہاں پہ میری سسٹر نے مجھے گجرے پہنائے تھے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے، اور تہ دل سے تھینک یو ان کا بھی شکریہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اس کام میں ساتھ دیا، میری بیٹی کے لیے
میں نام جو ہے وہ شیئر نہیں کروں گی، اور جنہوں نے میری بیٹی کے لیے اتنا اچھا سوچا، تہہ دل سے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہاں تک پہنچے اور فائنلی ایئرپورٹ پہ ہم لوگ پہنچے تو اتنا رش تھا کہ ہم لوگوں کا سامان جو تھا وہ نیچے کی جانب سے میرے بہنوئی نے مجھے پکڑایا۔ وہاں پہ پولیس والے بھی کافی غصہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ٹائم اتنا کم رہ گیا تھا ہماری بورڈنگ کا، تو پھر ہم لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی، مسئلہ بھی ہوا۔ تو جب ہم لوگوں کو پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگانا تھا تو وہاں پہ بھی اتنی لمبی لائن تھی، تو 345 جو تھے وہ ہمیں لائن میں ہی ہو گئے، تو بڑی پریشانی ہوئی۔ جب ہم اسٹیمپ وغیرہ کروا کے آگے نکلے تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا ورکر، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس ایئر لائن کے پہ جانا ہے اپنا، ہم نے بولا عمان ایئر پہ، تو انہوں نے ہمارے بیگ پکڑ لیے، ہمارے جتنے بھی چھوٹے موٹے بیگ تھے ہمارے پاس وہ پکڑ لیے، انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جلدی آپ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے آئیں۔ ہم لوگ بھی اتنا زور سے بھاگے، اتنا زور سے بھاگے، کافی وہ لمبی سیڑھی لگی ہوئی تھی پلین میں، تو اس کے بعد پھر ہم لوگ فائنلی پہنچے تو پائلٹ بھی ہمارا ویٹ کر رہا تھا، اور جاتے ہی کہنے لگا میڈم آئی ایم ویٹنگ فار یو، ہم لوگ آپ کا کب سے ویٹ کر رہے ہیں، اور 5 سے 10 منٹ تقریباً اوپر ہو چکے تھے جہاز اڑنے میں، تو ہم لوگ جاتے ہی بیٹھے تو سٹارٹنگ تھی، تو اس کے بعد فوراً سے جہاز جو تھا وہ ٹیک آف کر گیا۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا لگا، بہت سکون فیل کیا کہ اس بار پی آئی اے میں نہیں، پی آئی اے میں یہ بینیفٹ اچھا ہوتا ہے کہ سامان جو تھا ہمارا وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں سامان کم تھا، اور اسی لیے میں اپنی ساری چیزیں پاکستان میں چھوڑ کے آئی ہوں۔ میں نے کہا چلیں کوئی بھی آئے جائے گا نا، تو میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے مجھے چیزیں منگوا کے دے دیتے ہیں، جو بھی کوئی ان کا دوست وغیرہ آتا ہے نا تو وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ آ رہا ہے میرا دوست، تو آپ نے جو چیزیں منگوانی ہو منگوا لینا۔ تو پھر امی کے پاس کچھ زیادہ چیزیں میری پڑی ہوتی ہیں، جو لینی ہوں چیزیں لی ہوں یا پہلے سے پڑی ہوں، تو میں بول دیتی ہوں کہ امی جی آپ نے یہ چیزیں مجھے دینی ہیں تو بھیج دیں مجھے۔ تو دن کا ٹائم تھا، میری بیٹی کو بہت شوق تھا کہ جب ہم آتے ہیں رات کی فلائٹ سے آتے ہیں، دن کے ٹائم یہ ویو جو ہے نا یہ کیپچر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلے آپ یہ، بہت خوش ہو رہی تھی دیکھ کے کہ ماما اس بار دن کی فلائٹ ہے ہماری، تو ہم لوگ نا اچھے سے ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ ایک بچہ بیٹھ گیا تھا، اس نے ہمیں بہت ڈسٹرب کیا، اتنا زیادہ تنگ کیا کیا بتائیں آپ کو، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند ہی نہیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا نہیں مما میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے اتنا پیار کیا اس سے، میں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، تو وہ پھر بھی کہہ رہا تھا نہیں مجھے اپنی ماما کے ساتھ بیٹھنا، چھوٹا تھا شاید اس لیے تھوڑا ضد کر رہا تھا۔ اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے، ہر ایک چیز بڑے ہی خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی اسی طرح سے سپورٹ کیجیے گا جس طرح ہم لوگ محنت کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں۔ تو اس اور ایئرپورٹ پہ بھی کافی زیادہ مسئلہ ہوا، میرا سامان کھل گیا، اس کے بعد بھی کافی سارا رش تھا، ہم رش میں پھنسے رہے، اتنا سارا ٹائم ویسٹ ہوا۔ ہم لوگ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ جلدی آئیں، لیکن اسی طرح سے ہمیں لیٹ ہو جاتا ہے ایئرپورٹ پہ۔ اور بہت ہی اچھا عمان ایئر والوں نے کھانا دیا ہوا تھا، بریانی تھی اور اس میں کاجو بادام پستہ وغیرہ سب کچھ تھا، ساتھ میں یہ کیرٹ اور کوکمبر اور وغیرہ یہ سارے بوائل تھے، اور ساتھ میں ایک ڈیزرٹ تھا چاکلیٹ، وہ بھی بہت مزے کا تھا، جوس تھا، واٹر تھا، اور ایک بن تھا ماشاءاللہ سے، اور بٹر تھا ساتھ میں، بہت ہی اچھی چیزیں تھیں۔ مجھے عمان ایئر میں سفر کر کے بہت کمفرٹیبل فیل ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری جو فلائٹ تھی وہ مسقط میں اسٹے تھا ہمارا 1.5 گھنٹے کا، لیکن وہ 1.5 گھنٹہ بھی بھاگ دوڑ میں گزر گیا، کیسے پتہ ہی نہیں چلا ہمیں کہ کس طرح سے وہ اتنا تھک چکے تھے۔ ہمارے پاس سے ایک تو ہینڈ کیری تھے 7 kg والے، اور دوسرا تقریباً 5 kg کے ہم نے 2 بیگ بنائے ہوئے تھے پیچھے پہننے کے لیے، کیونکہ سامان زیادہ ضروری تھا، بیٹی کے لیے کارگو کروا دیا تھا کہ چلے وہ اس نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، کون سا ابھی دوبارہ واپس آنا ہے، یہ تو دل میں سوچا بھی نہیں تھا، پلاننگ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہو وہ ہوتا وہی ہے، جو منظور خدا ہو۔ تو اس کا جو سامان تھا وہ بہت ضروری تھا، کیونکہ اس نے ساتھ بھی لے کے جانا تھا، تو میں نے سوچا چلو اپنا سامان سارا چھوڑتی ہوں وہاں پہ ہی، اور کچھ ضروری سامان میں نے لے لیا تھا، اور باقی کا جو اس کا سامان تھا وہ میں ساتھ لے آئی۔ میں نے کہا چلے جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ اور ہم لوگ جب مسقط ایئرپورٹ پہ اترے تو اتنا تھک چکے تھے ہم لوگ، سارا دن وہ کھڑے ہو کے لائنوں میں، اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو چکی تھی، اور مسقط ایئرپورٹ اتنا بڑا ہے کہ وہاں پہ بھی ہمیں اتنا زیادہ چلنا پڑا کہ ہم تھک گئے، اور فائنلی ہم لوگ لینڈ کر چکے تھے مسقط میں۔
اور جو ہمارا اسٹے تھا نا وہ اسٹے نہیں آپ کہہ سکتے اس کو، یہی سمجھ لیں کہ واک سمجھ لیں. ہم لوگ چلتے 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 اپنا امیگریشن وغیرہ سارا کلیئر کروانے کے بعد ٹائم جو تھا وہ ہو چکا تھا فلائٹ کا، تو ہم لوگ جلدی جلدی سے چلے گئے فلائٹ کی طرف. میں تو کافی بار آ چکی، سدھو نے فرسٹ ٹائم دیکھا مسقط ایئرپورٹ میں، تو 2-3 بار آ چکی تھی. ہم لوگ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو بھی ہم مسقط ایئرپورٹ سے ہی گئے تھے. اور کافی ساری ٹینشنوں کے بعد ہم لوگ الحمدللہ سے مسقط میں ہمارا کام سارا کمپلیٹ ہو گیا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ہینڈ کیری کے ساتھ ایک بیگ لگایا ہوا، ایک پیچھے پہنا ہوا، ایک میں نے پیچھے پہنا ہوا تھا. اور میرے کندھوں کا بھی اتنا زیادہ مسئلہ تھا کہ میں تھوڑا ٹائم اٹھاتی تھی نا تو میں دوبارہ سے پکڑا دیتی تھی، کبھی سدت کو، کبھی میں اپنے ہینڈ کیری کے اوپر رکھ لیتی تھی. اور جس پلین میں ہم لوگ آئے تھے وہاں پہ عمان ایئر کی جو ہاکی ٹیم ہمارے اسی پلین میں آئی تھی. بہت اچھا لگا. زیادہ ویڈیو ان کی کیپچر نہیں کی میں نے، کیسے کوئی برا نہ مان جائے. اور یہاں پہ ہمارا جو سامان تھا وہ پلین کے اندر آ رہا تھا. ہم لوگ تھوڑا سا ٹائم پہلے ریلیکس ہو کے اس پلین میں تھوڑا ٹائم ایزی ہو کے آ کے بیٹھ گئے تھے، کیونکہ ہمارے ادھر بورڈنگ وغیرہ تو وہ پاکستان سے ہوئی تھی، ادھر دوبارہ نہیں کروانی تھی. ادھر شفٹنگ تھی، وہ بس سامان کی وہ خود سے ہی ہو جاتی ہے. اور ہمارا سامان ابھی ملنا تھا ہمیں سلالہ ایئرپورٹ سے. تو کافی ٹائم ادھر اچھے سے گزرا ہمارا، بہت ہی انجوائے کیا. ہمارا پلان تھا یہ کہ چلو کچھ ٹائم ہم ریسٹ کریں گے، اچھے سے کھائیں پیئیں گے. تو وہ ٹائم ہمیں نہیں ملا، کیونکہ بھاگ دوڑ میں ہی ہمارے پاس سامان اتنا زیادہ تھا کہ وہ بھاگم دوڑم میں ہی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں کیا نہ کریں. یہاں سے کچھ لیں کھانے پینے کے لیے یا نہیں لیں. پانی بھی نہیں لیا گیا تھا. اور پاکستان ایئرپورٹ پہ بھی ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ. اتنی گرمی پاکستان میں تھی. اور جب ہم اپنے سامان کی فکر میں بھاگ دوڑ رہے تھے کہ چلو بورڈنگ ہو جائے، بورڈنگ ہوگی تو اسٹیمپ لگ جائے، وہ کرتے کراتے بس نا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو سکتا ہے اب. تو پانی بھی نہیں لیا تھا میں نے اتنی جلدی میں، وہاں پہ میں اتنی پیاس لگی. تو میں نے ایسپرٹ کو کال کر رہی تھی ویڈیو میں، وہاں لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا ہم نے تو پانی بھی نہیں لیا، اتنی پیاس لگی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے گرمی سے. ساتھ میں ہی ایک بہت ہی پیاری سی پاکستانی لیڈیز تھیں، انہوں نے نا واٹر بوتل پکڑی ہوئی تھی بڑی والی. وہ سعودی عربیہ میں جا رہی تھی جدہ میں، تو انہوں نے مجھے پانی دیا. مجھے بہت اچھا لگا. کہہ رہی ہیں آپ لیں پانی. انہوں نے سدھو کو بھی پلایا، مجھے بھی. تو ہمارے یہاں پہ ٹیک آف کرتے کرتے کچھ تقریباً 8 فلائٹیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گزر رہی تھیں. ہم ان کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے تھے. اتنی جلدی میں 1 منٹ کے بعد جا رہی تھی، کیونکہ سلالہ میں خریف چل رہا ہے اور مسقط سے کافی سارے لوگ جاتے ہیں سلالہ میں خریف انجوائے کرنے کے لیے. اس بار ہم لوگ تو خریف انجوائے نہیں کر پائے. ہم لوگ پہنچے ہیں تو خریف تقریباً سلالہ میں تو ختم ہو چکا ہے. کافی دھوپ نکل رہی ہے، کافی گرمی بڑھ رہی ہے اب. اور میں نے تو سارے رستے سورہ بقرہ سنی تھی، اور سدھو نے پتہ نہیں کوئی مووی دیکھی، اس نے اپنا ٹائم گزارا. کیونکہ سلالہ کا جو بائی ایئر ہے نا وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، 2.25 گھنٹے کا. تو اس نے ایک مووی انجوائے کی اور میں نے تلاوت سنی. الحمدللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جہاز ساتھ جا رہے کتنے سارے، اور بہت اچھا فیل ہو رہا تھا بیٹھ کے بھی. کبھی دل میں خواہش ہوا کرتی تھی کہ مجھے ٹرین میں سفر کرنے کا اتنا شوق ہوا کرتا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، شکر الحمدللہ اس کی ذات کا. جتنا بھی شکر ادا کروں. میں نے زندگی میں کبھی ٹرین کا سفر نہیں کیا تھا، اور مجھے بہت شوق تھا ایک بیچ دیکھنے کا اور ایک مجھے ٹرین کا سفر کرنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیے ہیں مجھ پر اپنے. پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آ گئی ہو، کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہو، جو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہ مقام دیا. اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. الحمدللہ. شکر اللہ کی ذات پاک کا. جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. تو فائنلی ہمارے ٹیک آف ہو چکا تھا جہاز مسقط سے. بہت ہی خوبصورت سا ویو تھا، کیونکہ تب تک رات ہو چکی تھی. ہم لوگ جب پہنچے تھے 6:45 پہ تقریباً ہماری فلائٹ تھی. تو تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی، تقریباً 55 منٹ پہ جو تھی نا ٹیک آف کیا جہاز نے. تو بہت ہی خوبصورت سا ویو انجوائے کیا ہم نے. اور وہاں بیٹھ کر بھی میں نے بہت ہی اچھی سی تلاوت لگا کے میں آرام سکون سے تلاوت کو سنتی رہی، اپنے ذہن کو سکون دیتی رہی. اور بہت ہی اچھے لوگ تھے اس ایروپلین میں، کیونکہ جو PIA میں لوگ اتنی بھگدڑ مچاتے ہیں، اتنا شور کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ چلو ہم سفر کر رہے ہیں یا ہم چپ چاپ بیٹھے. نہیں،
ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بس میں بیٹھے ہوں لوگ اور شور مچا رہے ہوں. اور ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ سکون فیل کیا. لوگ بڑے خاموشی سے بہت ہی نفاست سے سفر کر رہے تھے بہت اچھے طریقے. اور الحمدللہ سے لینڈنگ کا ٹائم آ گیا تھا ہمارا. سلالہ میں ہم لوگ لینڈ کرنے والے تھے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے اپنی حفظ و ایمان میں ہمیں پہنچایا اپنے سفر تک. اور یہاں پہ بھی اتنی خواری ہوئی. سلالہ میں ہمارا سامان ہی نہیں آ رہا تھا. 1.5 گھنٹہ ہم نے ویٹ کیا. جب سامان پہنچا تو میرے ہسبینڈ لیٹ ہو گئے. وہ کافی لیٹ آئے. گھر میں تیاریاں شروع کر دی انہوں نے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، تو وہ بہت لیٹ ہو گیا. ہم لوگ یہاں بھی ویٹ کر کر کے اتنا تھک چکے تھے. اور فائنلی الحمدللہ سے وہ آ گئے اور ہم لوگ اپنے گھر واپس جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے. اور یہ تھا میرا ولاگ. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا. پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال